الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم ایسا بنایا ہے کہ وہ انسانی صحت کے لیے جو چیزیں نقصان دہ اور تکلیف دہ ہوتی ہیں ان کو ہضم کرنے کی بجائے جسم سے خارج کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی وہ چیزیں انسانی جسم کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں لیکن انسان کی صحت گر جاتی ہے، اور وہ قوتیں جو انسان کے جسم میں ان چیزوں کو رکھنا چاہتی ہیں کمزور پڑ جاتی ہیں، اور پھر بھی وہ تکلیف دہ چیزیں ہونے کی وجہ سے کہ وہ بن گئیں جسم اپنے آپ سے خارج کر دیتا ہے۔ لیکن روح کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے روح کو پاک پیدا کیا ہے، اور اللہ نے اس روح کی قسم کھائی ہے، اور اللہ نے روح کو عالم خلق کی بجائے عالم امر میں رکھا ہے۔ یہ جو عالم امر ہے یہ ایسی چیز ہے جو انسان کی عقل میں آنے والی نہیں ہے، اس لیے جو لوگ بھی عالم امر کی مباحث کو چھیڑتے ہیں اور اسے اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں وہ ساری زندگی ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ عالم امر کو انسان عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کی روح عالم امر میں سے ہے، زمانہ خود عالم امر میں سے ہے، خلق میں سے نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، اور یاد رکھو کہ خلق اور امر دونوں اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کے سامنے دونوں غلام۔ یہ عالم امر اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی اگر اس کی معرفت رکھتا ہو تو یہ عالم خلق کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سمندر اور پہاڑ، یہ زمینیں اور آسمان، یہ عرش اور فرش، یہ سب کے سب عالم امر کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنا ریت کا آپ ذرہ اٹھا لیں اور پانی کا ایک قطرہ لے لیں تو وہ اس پورے عالم خلق کے ساتھ تقابل کی حیثیت رکھتا ہو۔ عالم خلق عالم امر کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو خلق ہو کہ امر ہو، دونوں اللہ کے تابع ہیں، اسی کے مخلوق۔ اور اسی لیے جب سوال پوچھا گیا کہ یسألونک عن الروح، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ انسانی روح یہ کیا چیز ہے، قل الروح من امر ربی، انہیں کہیے کہ روح اللہ کے عالم امر میں سے ہے۔ اللہ نے عالم خلق کی نفی کی اور عالم امر کا اثبات کیا۔
اور اسی لیے لیلۃ القدر کے متعلق فرمایا کہ اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور امر، وہ اللہ کا حکم، اللہ کا امر، وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ روح اس میں سے ہے، لہٰذا انسان اگر اس نے روحانیت کی بنیاد کوئی رکھی ہو اور روحانی ترقی کی ہو تو پھر اس پہ کبھی عالم امر کھلتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ موت بظاہر یہ ہے کہ جو تخلیق شدہ جسم ہے اس سے روح الگ ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں نا مر گیا، انتقال فرما گئے۔ اور جہاں موت یقینی ہے، دریا کی موجوں میں اللہ نے کہا بچے کو ایک چیز بناؤ اور اس میں ڈال کر حوالے کر دو دریائے نیل کے۔ جو عالم امر ہے اللہ کا کہ روح کا جسم سے الگ ہونا، اللہ نے اس کو معطل کر دیا، ورنہ سمندر کی موجوں میں کون ہے جو بچے کو اس طرح چھوڑ دے اور بچہ موت سے بچ جائے؟ یہ سب اللہ کا عالم امر ہے۔ اسی طرح زمین کو پلٹا دینا یہ اللہ کا عالم امر ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں آسمانوں تک لے جانا اور واپس لے آنا حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں، یہ سب عالم امر ہے۔ اور یہ عالم امر بس وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جس کو عالم روح سے کوئی مناسبت ہو اور اس نے روحانیت میں کچھ کام اور محنت کی ہو۔ نفس کی مخالفت سے وہ دروازے کھلتے ہیں، نفس انسانی کی معرفت اور پھر اس کی مخالفت اور اس کو ڈھالنا کہ تم اپنی ان خواہشات کو ختم کرو جو تمہیں عالم روح سے ناآشنا کرتی ہیں، تو خواہشات کی رد ہونے کی بنا پر وہ عالم روحانیت کھلتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان اس میں ترقی کرتا ہے۔ جس طرح حواس خمسہ ہیں کہ انسان دیکھتا ہے پھر روح کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور جس طرح انسان سنتا ہے پھر اس صوفی اور اس روحانی مرد اور عورت کے کان روح کے وہ عالم غیب کی آوازیں سنتے ہیں، اور پھر اسی طرح جیسے یہ چلتا ہے روح بھی اڑتی ہے، اور جیسے یہ چھو کے علم حاصل کرتا ہے اس کی روح بھی لوگوں کو چھوا کرتی ہے۔ وہ روح کی دنیا ناپاک نہیں ہے، عالم خلق ناپاک ہے، سو کے اٹھتا ہے اور انسانی جسم سے نجاست اور ناپاکی کو دور کرتا ہے، اور عالم روح میں، عالم ارواح میں ناپاکی ہے ہی نہیں، انسان اس ناپاکی کو خود ڈالتا ہے۔ جسم گندگی اور روح پاکی، تو اس پاکیزگی میں جب گندگی کو ڈالتا ہے تو وہ روح گھبراتی ہے، روح چیختی ہے کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ محروم نے جہاں پہ مثنوی کا آغاز کیا ہے، پہلا شعر ہی اس پہ وہ یہ لائے ہیں کہ بشنو از نئے چو حکایت می کند۔ محروم کہتے ہیں کہ بانسری کی آواز سنو۔ وہ کیا کہتی ہے؟ یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں کسی نہ کسی چیز کو سمبولک بنا لیتے ہیں، نشانی بنا لیتے ہیں، پھر اپنی گفتگو اس کے ذریعے کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے شاہین کو بنا لیا، ایک فرضی تخیلاتی چیز بھی ہے بعض جگہ پہ، وہ فرضی اور تخیلاتی چیز محروم نے بانسری کو بنایا ہے، اس سے ان کی ساری مثنوی بانسری کے گرد گھومتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بشنو از نئے، بانسری کو سنو۔ بانسری کیا کہتی ہے؟ بس جدائی ہا شکایت می کنند،
وہ جدائیوں کی شکایت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بانس کے درخت کا ایک حصہ تھی، تم نے ظلم کیا اور مجھے میری اصل سے جدا کر دیا۔ اب میں روتی ہوں اور اپنے اصل محبوب کو یاد کرتی ہوں، اور میرے رونے سے جو آوازیں بانسری سے نکلتی ہیں وہ کہتی ہے میں روتی ہوں اور مرد و زن سب میرے رونے سے روتے ہیں۔ اب وہ جو بانسری ہے وہ شکایت کرتی ہے، بس جدائی ہا شکایت می کنن، کہ لوگوں نے مجھے جدا کر دیا۔ بس بالکل اسی طرح روح انسانی میں جب انسان گندگی کو داخل کرتا ہے، اور جب محبت جیسی زبردست چیز، پورا انسان ہے کیا؟ صرف مجموعہ ہے محبت کا اور ہمت کا۔ ہمت کے مقابلے میں تعطل لازم آتا ہے، ہمت نہیں کرتا۔ تو جو ہمت نہ کر سکے اسے چاہیے کہ جا کے گھر سو رہے، وہ بڑے کاموں میں دخل ہی نہ دے، وہ بڑے کاموں کی طرف آئے ہی نہ، اس لیے کہ اس کے تصور سے بالا ہو جاتی ہیں چیزیں، اس کے تصور میں ہی نہیں آتا کہ ایک آدمی یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اسے چاہیے کہ جانوروں کے ساتھ، جیسے عورتوں میں کم ہمتی مشہور ہے، حالانکہ ہوتی وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہمت والی ہیں کئی خواتین، لیکن اسے چاہیے کہ پھر ان کے ساتھ، میراثیوں کے ساتھ، ڈانسرز کے ساتھ، ان کے ساتھ جا کے زندگی گزارے۔ ہمت اور چیز ہے، سارے کا سارا انسان در حقیقت مجموعہ ہے ہمت کا اور مجموعہ ہے محبت کا۔ محبت جیسی عظیم چیز میں جس کی خود خدا تعریف کرتا ہے اور جس کو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک، اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما، وحب من یحبک، اور اللہ جو لوگ تجھ سے محبت رکھتے ہیں تیرے اولیاء کرام، ان کی محبت بھی مجھے نصیب فرما۔ اسی لیے لوگ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ان کے مزار پر جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی خاص رحمتیں یہاں نازل ہو رہی ہیں، میں بھی خاص رحمت کی جگہ جا کر اپنے لیے دعا مانگوں۔ ان سے نہیں مانگتے، وہ تو مانگتے ہیں اللہ ہی سے، لیکن کہتے ہیں تیری رحمت کا چونکہ مرکز ہے لہٰذا ادھر جا کے دعا مانگو۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک، اور اللہ مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے جن کی وجہ سے کام کرنے والوں سے تو محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ وجعل حبک احب الی، اور اللہ اپنی محبت مجھے اتنی زیادہ میرے دل میں رچا بسا دے، جیسے کوئی سخت پیاسا آدمی، اس کے لیے ٹھنڈا اور میٹھا شربت اس کو چاہیے ہوتا ہے، اس سے زیادہ اے خدا محبت میرے دل میں اپنی ڈال۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کتنے اچھے لگتے تھے؟ انہوں نے کہا تم نے روزہ رکھا ہے شدید گرمی میں؟ اس نے کہا جی، تو فرمایا شدید گرمی میں افطار کے وقت ٹھنڈا اور میٹھے شربت کا گلاس، تم اس کا تصور کرو، تمہیں وہ اتنا اچھا نہیں لگتا ہوگا جتنے حضرت ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ یہ محبت ہمت کے مقابلے میں معطل ہے، یہ کام کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اچھا یہ پھر پڑھ لوں گا، اچھا یہ کام پھر کر لوں گا، اچھا یہ پروجیکٹ یہ نہیں ہو سکتا، اس کو آتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ نہ۔ اور دوسری چیز محبت ہے، انسان اس کا مرکب ہے، اس لیے محبت جو روح کی ہوتی ہے جب اس میں جنس کو داخل کرتا ہے اور بظاہر نام محبت کا دے کے اپنی جنسی خواہشات پوری کرتا ہے، تو یہ اس نے روح میں گندگی ڈال دی۔ اب روح چیختی ہے، وہ کہتی ہے ایسے نہ کرو، میں پاک ہوں، مجھے پاک رہنے دو۔ اسی لیے اللہ قیامت میں روح کو پھر پاک کرے گا ان لوگوں کی جن لوگوں نے اس میں اپنے اخلاقیات کو بگاڑ کر ڈال دیا ہے۔ اعمال دوسرے درجے کی چیز ہے اور اخلاق پہلے درجے کی چیز ہے۔ لوگ اس کو الٹا سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اعمال اصل ہیں اور اخلاقیات بعد میں ہیں۔
اسی لیے وہ حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور جا کر غصے میں اپنی بیوی کو مارتا بھی ہے۔ اسے کسی نے نہیں سمجھایا کہ بھیا اخلاقیات پہلے ہوتے ہیں، اعمال بعد میں ہوتے ہیں۔ اخلاق سے اعمال جنم لیتے ہیں، اور جہاں اعمال سے اخلاق جنم لینے لگیں وہ اعمال شر کے ہو جاتے ہیں، خیر کا پہلو بہت معمولی اس میں رہ جاتا ہے۔ اس لیے روح پاک، اور روح میں گندگی ڈالتا ہے، روح میں گندگی ڈالتا ہے جنس کے ذریعے سے، روح کو گندا اور خراب کرتا ہے غصے کے ذریعے سے، اپنے آپ پہ قابو نہیں پاتا، بات ہوئی نہیں اور غصہ آیا، ذرا ادھر ادھر کوئی ہوا نہیں اور اس سے ڈنڈا اٹھایا نہیں، جہاں ڈنڈا نہ اٹھ سکے وہاں گالیاں دے دی، جہاں گالیاں بھی نہ دے سکے، ڈنڈا بھی نہ اٹھا سکے، وہاں چپ کر کے تسلیم کر لیا اور ظالم کی خوشامد پہ آ گیا۔ بہت خلق خدا ملے گی اپنی جیب میں 24 گھنٹے وہ یا مکھن رکھے رہتے ہیں یا نمک، جہاں دشمن دیکھا اس کے زخموں پہ نمک چھڑک دیا، اور جہاں دیکھا کہ اوپر والے طاقت میں زیادہ ہے مکھن لگانا شروع کر دیا۔ اکثر لوگوں کی جیبیں ان دو چیزوں سے بھری ہوئی ہوتی، اس سے روح ناپاک ہوتی ہے۔ روح کہتی ہے سچ بول، روح کہتی ہے مجھے آسودگی چاہیے، مجھے آرام چاہیے۔ تو انسان جب روح کو گندا کرتا ہے، روح کو خراب کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خیالات ایسے پیدا ہونے لگتے ہیں جن میں شر ہوتا ہے۔ آدمی در حقیقت سب کچھ وہ ہے جو وہ سوچتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ جسم فنا ہو جانے والی چیز ہے، یہ مٹی میں مل جانے والی چیز ہے، یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ آدمی سب کچھ وہ ہے جو وہ سوچتا ہے۔ اگر آپ روم کی مثنوی پڑھیں تو مسلسل آپ کو ملے گا اس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کچھ نہیں ہے سوائے اس چیز کے جو کچھ وہ سوچتا ہے۔ سفیان، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ اسلام میں رہا ہے، جب اسلام اپنی حقیقی شکل میں تھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے تبع تابعین کے لوگ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر، حدیث کی کون سی کتاب ہے جس میں سفیان کا ذکر نہیں؟ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ وہ رات اٹھے اور مجھ سے فرمایا کہ مجھے وضو کرا دو، میں نماز پڑھ لوں۔ تو بڑھاپا تھا، میں نے وضو کرایا۔ وضو کیا کرانا تھا؟ میں نے لوٹا پانی کا بھر کے ان کے ایک ہاتھ میں دیا تاکہ وہ وضو کر لیں۔ تو انہوں نے کہا تم جاؤ، اور میں صبح کی نماز کے وقت واپس آیا تو لوٹا ان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ میں نے کہا حضرت خیریت ہے، آپ نے وضو نہیں کیا؟ کہنے لگے ہاں وضو کرا دو۔ تو میں نے وضو کرایا، انہوں نے فجر پڑھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہوا کیا تھا؟ کہنے لگے آخرت کی یاد آ گئی اور مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ لوٹا میرے ہاتھ میں ہے، میں سوچتا ہی رہ گیا کہ آخرت میں کن کن چیزوں کا حساب ہوگا اور اللہ مجھ سے کیا پوچھے۔ جس شخص پہ آخرت کا خوف اتنا غالب ہو وہ فضول چیزوں کو سوچے گا، اسے تو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میرے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا۔ اس لیے سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سے پوچھا گیا کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وہ اتنا اللہ نے انہیں قبول فرمایا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب شام میں مدارس قائم کیے تو انہوں نے کہا کہ کون جائے گا، اور شام والوں کی بہت ڈیمانڈ آ رہی ہے، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، جاؤ اور انہیں قرآن پڑھاؤ۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ 6 نام آئے تھے، 3 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کاٹ دیے، فرمایا ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، یہ نہیں بچوں کو سنبھال سکیں گے۔ 3 ان میں اچھے صحت مند منتظم تھے، فرمایا ان تینوں کو بھیجو، ان میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ۔ تابعی کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا مجھے اور کہا دیکھ کے آؤ یہ تینوں کیسا پڑھا رہے۔ تو میں نے پہلی بار یہ نظام زندگی میں دیکھا کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ہر 10 12 15 بچوں پہ ایک استاد مقرر کر دیا ہے، اور تمام اساتذہ کو چیک کرنے کے لیے پھر ایک آدمیوں کی جماعت مقرر کر دی ہے۔ ان جماعت میں بھی ایک ہیڈ ہے، وہ آ کے مجھے رپورٹ دیتا ہے کہ مدرسے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے گننا شروع کیا کہ یہ جو 12 12 10 10 بچوں پہ ایک ہیڈ ہے، تو 1600 کے بعد میں نے گنتی چھوڑ، اتنے ہزاروں بچے پڑھ رہے۔
تو ان کی اہلیہ سے پوچھا گیا کہ ابو الدرداء سب سے زیادہ کون سی عبادت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا فکر، سوچ، پہروں سوچتے رہتے، آخرت کی فکر، اللہ کی ذات کے متعلق سوچنا، اللہ کی صفات کے متعلق سوچنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو روح کو ابھارتی ہیں نیکی کی طرف، اور پھر روح ترقی کرتی ہے، اور نتیجہ یہ کہ اس کے خیالات میں ایسی پاکیزگی اور نفاست پیدا ہو جاتی ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ گناہ کیا چیز ہے، اس کے خیال میں بھی نہیں آتا کہ اچھا یہ کام بھی ہو سکتا۔ یہ پاک روحیں بنو امیہ کے ظالموں میں یہ عبد الملک شمار ہوتا ہے، لیکن اس زمانے کی وجہ سے اتنی برکات تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور تھا، ایک دن عبد الملک بیٹھا ہوا تھا دسترخوان پہ، اور کوئی بات چل نکلی، تو وہ بادشاہ تھا، سارے عیاشی سب سامان میسر تھے، عبد الملک کے قتل عام کروا، بہت سی چیزیں اس کے ساتھ ہیں، لیکن عبد الملک نے علماء سے کہا کہ اگر اللہ نے قوم لوط کا ذکر قرآن کریم میں نہ کیا ہوتا، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے، میرے تو تصور میں بھی نہیں آتی ہے۔ اتنے پاک دماغ کے وہ ظالم تھے، اور اس زمانے کے جو متقی اور جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، وہ کتنے پاک ہوتے۔ اس لیے یہ جو فکر ہے اس کو خراب کرنا، یہ ہے قرآن کی آخری آیت۔ اللہ نے کہا من الجنت والناس، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے پروردگار جو تو بادشاہ ہے تیری پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کا پروردگار ہے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وہ جو وسوسے ڈالتا ہے، خراب خیالات ڈالتا ہے دماغ میں، یہ ڈالتا ہے کہ اس کو ایسے کاٹو اور اس کو ایسے کاٹو، دماغ ابھارتا ہے حسد پہ، سازش پہ۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے بندے مجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ایک حسد کا فرمایا اور ایک غلط سوچنے کا۔ غلط سوچنا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ جسم اور روح کو دیکھیں نا، آپ غذا دیتے ہیں تو جسم زندہ رہتا ہے نا۔ کیا غذا دیتے ہیں؟ آپ کے ہاں غذائیت میں گندم، بنگلہ دیش میں چلے جائیے وہاں مچھلی ہے، کسی اور ملک میں چلے جائیے وہاں کچھ اور ہے۔ گندم کی ایک شکل روٹی کی صورت میں ہے۔ اب جرمنی، فرانس وغیرہ میں چلے جائیے تو لمبے لمبے ڈنڈے نما ایک ملتے ہیں، بس اس کو کاٹیں اور کھائیں۔ کہیں یہ بند کی صورت میں آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جسم کو غذا دینی ہوتی ہے اور روح کو بھی ایسے ہی غذا دینی ہوتی ہے۔ جسم کو غذا ناقص ملے، وہ آٹا کھائے جو آٹا پسی ہوئی روٹیوں کا ہے، گوشت وہ کھائے جو بالکل ردی اور بیکار ہے، گلی سڑی سبزی کھائے تو ظاہر ہے کہ انسانی جسم سے برداشت نہیں کر پاتا اور انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی روح کو غذا دیتے ہیں آنکھوں کے ذریعے، اس کی طلب، روح کہتی ہے کانوں کے ذریعے، اور روح کہتی ہے زبان کے ذریعے مجھے میری غذا دو۔ اب وہ روح کو غذا دیتا ہے زبان کے ذریعے گالیوں، اور وہ کانوں کے ذریعے جو غذا روح کو پہنچا رہا ہے، وہ کان وہ چیزیں سننا چاہتے ہیں جو اللہ نے منع کیا ہے کہ ایسے نہ کرنا، روح گندی ہو جائے گی۔ اور آنکھیں تو ہیں ہی۔ حکماء نے کہا کہ آخری گناہ جس سے عورت کی جان چھٹتی ہے موت کے وقت تک، وہ اس کی زبان ہے، اور مرد کی آخری حسرت کی جو چیز ہے، آخری گناہ جو صادر ہوتا ہے وہ نظر ہے۔ وہ کہتے ہیں آخری لمحے تک مرد کی نظر اور عورت کی زبان گناہوں پر دلیر ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو غذا ملتی ہے روح کو، پھر روح اس طریقے پہ احتجاج کرتی ہے، شور مچاتی ہے۔ پہلی مرتبہ جب نظر سے کے ذریعے گندی کوئی چیز اندر روح تک پہنچتی ہے تو وہ چیختی ہے، وہ کہتی ہے مت کرو ایسے، میں نہیں دیکھنا چاہتی یہ چیز۔
پھر اس کے اثر سے انسان رو دیتا ہے اور کہتا ہے پروردگار معافی، آئندہ نہیں، لیکن آہستہ 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 وہ اس غذا کو اتنا کر دیتا ہے جیسے کمپیوٹر میں کہ چاہو نہ چاہو وہ غذا ملتی رہتی ہے، پھر اس غذا سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے، اور کانوں کی نفرت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے کام کر گزرتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی روح کو گندگی کی خوراک دینا شروع کر دیا ہے۔ روح صبر کرے گی حتیٰ کہ جب نکلے گی اور عالم قدس میں پہنچے گی تو غالب آ جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو لوگ اپنی روح کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، ان تینوں اعضاء پہ قابو رکھتے ہیں، زبان پہ بھی گالم گلوچ، سختی، برا بھلا کچھ، تہذیب سے بات کرنا، لوگوں کا ادب اور احترام، اور آنکھ اس کا بھی استعمال نہایت شریفانہ، اپنی نگاہ تک۔ آپ دیکھیں اس نگاہ کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین دونوں کی حاضری پر فرمایا ما زاغ البصر، اور ان کی نگاہ ہٹی نہیں اس راہ سے جو ہم نے مقرر کر دی، ادھر ادھر دیکھا بھی نہیں، بالکل ٹھیک سیدھے چلتے رہے جس نگاہ پہ۔ آپ دیکھا کریں، ایک آدمی ہے جو سیدھا اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہے، اور ایک آدمی ہے راستے میں اور وہ بالکل پولیس والوں کی طرح ادھر دیکھتا ہے، پھر ادھر دیکھتا ہے، پھر کسی کو دیکھ رہا ہے، پھر کسی کو، ہوتے ہوتے پاؤں جا کے کھڈے میں گر جائے، ٹھڈا لگ جائے، کچھ ہو جائے، پھر ہوش آتی ہے کہ میں جا کدھر رہا ہوں اور دیکھ کدھر رہا ہوں۔ آدمی موت کی طرف جا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے پھر بھی دنیا کی طرف۔ بھی جدھر جا رہے ہو ادھر کو دیکھو، تمہیں پیچھے دیکھنے کی کیا عادت پڑی ہوئی ہے؟ اس لیے اللہ اس سے منع کرتا ہے، کیوں کہتا ہے تم دیکھتے کہاں ہو؟ روح کو وہ غذا ملتی ہے، روح تڑپتی ہے، احتجاج کرتی ہے، کانوں کے ذریعے جو چیزیں اسے ملتی ہیں، روح کئی مرتبہ تنبؤ کرتی ہے، اور آخر پہ پہنچ کے جو بربادی ہو جاتی ہے وہ یہ کہ یہ کارڈ کمپیوٹر میں ڈل جاتا ہے، اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سنتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، اس کے لیے یہ چیزیں ایک عادت کے درجے کی رہ جاتی ہیں، اس کے دل میں مذمت تک نہیں رہتی ان چیزوں کی۔ تو اب ہوگا کیا؟ اس کے بعد اس کی روح کو یا تو وہ اللہ کا ذکر ہے جو پاک کرے اس دنیا میں، یا اس روح کو جہنم کی آگ پاک کرے۔ یہ ہر ایک کو اختیار ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، جو چاہے سو کر لے، آخرت کی آگ لے لے، یا دنیا میں خدا کو یاد کر کے اپنے نفس پہ جبر کر کے کنٹرول کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ لوگوں میں شامل کر لے۔ یہ ہر آدمی کو اللہ نے اختیار